الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثنا قتیبہ بن سعید عن مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضعیفا عارف فیہ الجوع فہل عندک من شیء فقالت نعم فأخرجت اقراسا من شعیر ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم ارسلتنی الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذهبت فوجدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المسجد الى آخر الحدیث۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الایمان کی جو پہلی حدیث پاک ہے 6432 نمبر کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ انہ سمع انس ابن مالک، کہ وہ انس ابن مالک سے سنے۔ انس ابن مالک ہمارے نبی کے خادم صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ قال ابو طلحہ لأم سلیم، ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا۔ ابو طلحہ یہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت انس کے والد صاحب ہیں، اور ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ حضور سے ملاقات کر کے جب اپنے گھر آئے تو ام سلیم سے کہا کہ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضعیفا، میں نے حضور کی آواز کو کمزور سنا ہے۔ یعنی آج حضور علیہ السلام ایسا بول رہے تھے کہ حضور کی آواز سے کمزوری ظاہر ہو رہی تھی۔ عارف فیہ الجوع، اور مجھے لگتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے حضور کی آواز میں کمزوری ہے۔ فہل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کا کہ میں بارگاہ رسالت میں لے جا کے پیش کر دوں تاکہ حضور کھا لیں اس کو؟ فقالت نعم، ام سلیم بولی کہ ہاں ہے ہمارے پاس۔ فاخرجت اقراسا من شعیر، تو ام سلیم نے جو کی کچھ روٹیاں نکالی۔ ثم اخذت خمار اللہ فلفت الخبز، جو کی چند روٹیاں لی اور اپنے دوپٹے میں اس کو لپیٹ دی۔ ثم ارسلتنی، پھر ابو طلحہ کو بھیجی الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس۔ جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر کے اپنے شوہر کو دی کہ لے جائیے آقا کریم علیہ السلام کو پیش فرما دیجیے۔ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذهبت، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا روٹیاں لے کر کے، فوجدت رسول اللہ فی المسجد، جب میں روٹیاں لے کر کے گیا تو آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تھے۔ ومعہ الناس، اور کچھ لوگ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اکیلے نہیں تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ فقمت علیہم، کہتے ہیں کہ میں وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا کہ اور لوگ بھی ہیں، میرے پاس تو روٹیاں تھوڑی سی ہیں، صحابہ بہت سارے ہیں، تو میں کھڑا ہو گیا کہ میں صرف آقا کو جب اکیلے پاؤں گا تو پیش کر دوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، حضور نے فرمایا کہ اے انس، کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے روٹیاں لے کر کے؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آقا نے فرمایا لمن معہ، جو بھی آپ کے ساتھ صحابہ تھے سب کو حضور نے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فانطلقوا، سب کے سب چلو، وانطلقت، یعنی سب کے سب چلو ابو طلحہ کے گھر۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو فرمایا
کہ سب اٹھو اور چلو ابو طلحہ کے گھر، ان کے گھر ہماری کھانے کی دعوت ہے، یہ کھانا بھیجے ہیں تو ان کا کھانا بھیجا ہوا ہم یہاں نہیں کھائیں گے، ان کے گھر میں کھائیں گے۔ تو اب یہ آقا نے فرمایا کہ اٹھو، ون تلک تو بین ایدیہم۔ حضرت انس کہتے ہیں جو کھانا لے کر کے آئے تھے ابو طلحہ کے بیٹے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جب دیکھا کہ ایک تو روٹی تھوڑی سی ہے، پھر آقا کئی صحابہ کو لے کر کے ہمارے گھر آ رہے ہیں، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آگے گھر پہنچ گیا جلدی سے بتانے کے لیے کنڈیشن کہ روٹیاں تھوڑی سی اور آقا بہت سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں جلدی پہنچ گیا، حتیٰ جی تو ابا طلحہ، یہاں تک کہ ابو طلحہ یعنی اپنے والد کے پاس آ گیا، فاخبرتہ، میں نے ان کو خبر دیا کہ آقا کریم سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ فقال ابو طلحہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیس عندنا من الطعام۔ ابو طلحہ کہنے لگی ام سلیم اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے کہ ما نطعمہم، جو ہم آقا کو کھلا سکیں۔ فقالت ام سلیم آقا کریم علیہ السلام کی زبردست عاشقہ صحابیہ تھی، حضور علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں، حضور علیہ السلام کے پسینے کو جمع کر کے رکھتی تھی خوشبو کے استعمال کے لیے، یعنی زبردست دیندار آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابیہ تھیں۔ جب انہوں نے سنی نا اپنے شوہر سے کہ اللہ کے رسول بھی تشریف لا رہے ہیں اور چند صحابہ بھی ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو ام سلیم کا جواب سنیے۔ ام سلیم نے کہی فقالت اللہ و رسولہ عالم، کہنے لگی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں جو ہوگا، ہمارا کیا ہے، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اور جب اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی لاج اللہ کریم رکھے گا اور اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بالکل خاموش رہیے، آنے دیجیے آقا کریم علیہ السلام کو۔ اب یہ کہ فانطلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ، جب بیوی نے ایسی ہمت بھری باتیں کہی نا تو ابو طلحہ اپنے گھر سے باہر آئے حضور کے استقبال کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کا استقبال کیا، آقا سے ملاقات ہوئی۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو طلحہ اور آقا کی ملاقات ہوئی، حتی دخلا، یہاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، ابو طلحہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلمی یا ام سلیم ما عندک، آقا نے فرمایا اے ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ بھی کھانے کا ہے حاضر کرو۔ فاتت بذالک الخبز، تو وہی روٹیاں، ان کے پاس وہی روٹیاں ہی تھی اور کچھ تو تھا نہیں، وہی روٹیاں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ قال فامر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذالک الخبز، آقا نے حکم دیا کہ وہی روٹیاں لے کر آؤ۔ ففت واثرت ام سلیم اکت اللہ، تو ام سلیم نے ایک کام اور کر دی کہ روٹیاں پہلے تو ایسے ہی سیدھے بنا توڑے بھیجی تھی، اب انہوں نے روٹیوں کو کیا کری کہ توڑ دی اور اس میں گھی ڈال دی، اور گھی ڈالنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ابھی آقا اور ابو طلحہ یہ بس گھر کے اندر آئے تھے، باقی صحابہ گھر کے باہر ہی تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی روٹیوں کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی روٹیاں اور اس میں گھی ڈال دی گئی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باہر جو صحابہ ہیں نا ان میں سے 10 کو بلاؤ، جو روٹیاں صرف آقا کے لیے تھیں، اب آقا فرمانے کے باہر جاؤ اور 10 صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ فاذن لہم، 10 آئے، فاکلوا، وہ سب کے سب کھائے، حتی شبعوا، سیراب ہو کر کے کھائے، ایسا بھی نہیں کہ لاج لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑا کھائے، حدیث میں ہے کہ حتی شبعوا مطلب سیراب ہو کر پیٹ بھر کر کے کھائے، وہ 10 کھا کے چلے گئے۔ ثم خرجوا، وہ چلے گئے، ثم قال، حضور فرمایا کہ ایذن لعشرۃ، دوسرے 10 کو بلاؤ، دوسرے 10 بھی آئے، فاذن لهم، ان کو اجازت دی، فاکلوا، وہ بھی کھائے، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ایذن لعشرۃ، 10 اور بلاؤ، فاکل القوم كلهم حتی شبعوا، حدیث کہتی ہے کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب کھائے اور سیراب ہو کر کے کھائے۔ لوگ وہاں پر کتنے تھے تو حدیث کہتی ہے کہ والقوم 70 او 80 رجلا، لوگ وہاں پر 70 سے 80 تھے، 70 سے 80 صحابہ تھے، اور آقا کریم علیہ السلام 10 کر کے بلاتے رہے اور سب کھا کر کے الحمدللہ سیراب ہو کر کے کھا کر جاتے رہے۔ کھانا کتنے کے حساب کا تھا؟ صرف آقا کے حساب کا تھا، اتنا ہی کھانا تھا نا، ام سلیم نے بھیجی تھی صرف آقا کریم علیہ السلام کے لیے، اب وہ جو کھانا صرف آقا کریم علیہ السلام کے لیے تھا الحمدللہ وہ کھانا آقا کریم علیہ السلام بھی کھائے، صحابہ 70 صحابہ الحمدللہ وہ کھانے کو کھائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی اس معاملے میں، کھانا زیادہ کر دینے کے معاملے میں، پانی زیادہ کر دینے کے معاملے میں بہت ساری ایمان افروز روایات ہیں
کہ تھوڑا سا پانی ہزاروں لوگ پی گئے، تھوڑا سا کھانا ہزاروں لوگ کھا گئے۔ الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ زبردست معجزہ تھا، یہ آقا کا معجزہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ روایتیں ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن، یہ غزوہ تبوک ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، مدینہ پاک سے تقریباً 1100 کلومیٹر دور جا کر یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس وقت کا جانوروں کے اوپر کا سفر کتنا مشکل بھرا تھا، اور اتنی دولت کا انتظام بھی نہیں تھا۔ راستے میں اس غزوہ تبوک کے ہوا یہ کہ صحابہ کو بھوک لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم سے عرض کیا کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ جس کے پاس بچا ہوا توشہ ہے، جو بھی کھانا جس کے پاس ہے وہ لے آئے، پھر وہ جب جمع ہو جائے تو یا رسول اللہ آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اور ایمان دیکھیے، پہلے تو عرض کیا حضور آپ کہیے نا کہ سب کا کھانا جمع کر لیں، جس کے بعد تھوڑا بہت ہے، اور جب آ جائے تو آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کی درخواست قبول فرمایا اور چمڑے کا ایک فرش طلب کیا، چمڑے کا دسترخوان جیسا ایک فرش بلوایا گیا، وہ بچھا دیا گیا۔ آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ نے اپنا بچا ہوا جس کے پاس جو کھانا تھا وہ جمع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کھانے کے پاس آئے اور برکت کی دعا فرمائی، کھانے کے پاس آئے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ آقا نے فرمایا کہ برکت کی دعا فرمایا کہ اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ چنانچہ لوگ اپنے برتنوں میں لے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا جسے بھرا نہ ہو۔ جب لائے تھے تو بچا ہوا لائے تھے، اور جب حضور نے برکت کی دعا فرمائی تو اتنے ہو گئے کہ کسی کا برتن خالی نہیں بچا، سب کا برتن کھانے سے بھر گیا۔ پس آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا، اچھا برتن بھی بھرا، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ تمام لشکر نے پیٹ بھر کر کھایا بھی، اور اس کے بعد بھی کھانا بچ کر رہا، پیٹ بھر کے بھی کھایا، کھانا بچ کے بھی رہا، اور سب نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اب جب یہ ماحول ہوا نا تو آپ کے نبی کیا جواب دیے، ارشاد فرمائے، سنیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی رسول ہوں اس لیے ایسا ہوا کہ تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہوا۔ اور ان دو شہادتوں میں شک نہ کرنے والا کوئی بندہ اللہ سے نہ ملے گا کہ وہ جنت سے روک دیا جائے، یعنی اللہ کے رب ہونے کی اور حضور کے نبی ہونے کی کوئی گواہی دے، آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں ضرور جائے گا، ایمان سلامت لے کے گیا۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کروں، حضور علیہ السلام اس کھانے کے پاس آئے اور کچھ پڑھ کے برکت کی دعا کی، ٹھیک ہے؟ تو کھانے کے پاس آنا، اب حضور کیا پڑھے ہوں گے؟ نارمل سی بات ہے، آقا کیا پڑھے ہوں گے؟ آقا کریم پیغمبر ہیں تو اللہ کا کلام ہی پڑھے ہوں گے، اللہ کا نام ہی لیے ہوں گے، تو وہ سامنے کھانا ہو اور اللہ کا کلام پڑھا جائے، یہ تو حضور کی سنت ہے نا، جس کو ہم لوگ فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ میں بھی ایسا نہیں کہ کوئی فکس ہے کہ یہی پڑھنا پڑے گا، اللہ کے کلام سے جس کو جہاں سے یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ نہیں کئی بار لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی مل ہی نہیں رہے، یہ فاتحہ والے کوئی مل ہی نہیں رہے، کیسا کریں؟ تو ان لوگ کو چاہیے کہ کھانا سامنے رکھے، جو یاد ہے قرآن پاک سے، جہاں سے بھی یاد ہے، کچھ بھی نہیں یاد ہے تو کلمہ شریف یاد ہے نا، کلمہ ہی پڑھ لیے 1200 جتنے بار، اس کے بعد دعا کر لیے، یہ بھی فاتحہ ہے۔ تو سامنے کھانا ہو اور اس کھانے کو سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا اور برکت کی دعا کرنا، پڑھنا بھی حضور نے دعا بھی کیا، پڑھا بھی دعا بھی کیا، تو دونوں چیزیں ہیں۔ بعض اوقات لوگ عجیب و غریب قسم کی بات کرتے ہیں کہ ارے یہ فاتحہ کا کھانا ہم نہیں کھاتے ہیں، یہ بہت محرومی والی بات ہے کہ آدمی یہ بولے کہ اس کھانے کے سامنے خدا کا کلام پڑھا گیا اور ہم نہیں کھائیں گے، یہ کتنی محرومی ہے۔ اللہ اگر پوچھ لیا قیامت کے دن میرا کلام ہی تو پڑھا گیا تھا، کوئی جادو منتر تھوڑی پڑھا گیا تھا تم کھانے سے منع کر دیا تھا، اللہ کا کلام ہی پڑھا گیا تھا نا۔ اللہ کے کلام میں یہ خرابی تھوڑی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چلو کسی بت کے سامنے اٹھا کے لایا گیا تو بولے یار وہ بت کے سامنے پڑھا تھا، کیسے کھاؤں میں، غیر اللہ تھا وہ، یا تو اللہ کا کلام پڑھا گیا۔ تو بہرحال یہ سنت ہے کہ کھانا سامنے ہو اور کچھ پڑھ کر پھر اس کو کھایا جائے، یہ سنت ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم 130 صحابہ تھے۔ آقا نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ ایک شخص کے پاس 1 سا، ایک وزن ہے، یہ اتنا کھانا نکلا، تو وہ آٹا وغیرہ رہا ہوگا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو گوندا۔ پھر ایک مشرک دراز قد زولیدہ منہ بکریاں ہانکتا آیا،
ایک مشرک یعنی آٹا تو مل گیا، گوند لیا گیا، اتنے میں وہاں پر ایک مشرک تھا، دراز کا یعنی لمبا تھا اور بال بڑے بڑے تھے، بکریاں ہانکتا ہوا آیا، بکری چرواہا تھا ایک طریقے سے، وہ چرواہا آیا، آقا علیہ السلام نے اس سے ایک بکری خریدی، جو بکریاں لے کے آ رہا تھا نا، آقا نے ایک بکری خریدی، اسے ذبح کیا گیا اور آپ کے حکم سے اس کا کلیجہ جو نا، بکری کا کلیجہ، اس کو بھونا گیا، آپ نے اس کلیجہ کی ایک ایک بوٹی سب کو دی، آقا کریم علیہ السلام نے کلیجے کی ایک ایک بوٹی سب کو دی، پھر گوشت 2 پیالوں میں ڈال دیا گیا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور دونوں پیالے بھرے کے بھرے بچ رہے، سب نے سیر ہو کے کھا بھی لیا اور جو گوشت کے پیالے تھے نا وہ ویسے ہی رہ گئے، کہتے کہ بچ کے بچے ہوئے، جو بچا ہوا تھا نا وہ بچا ہوا ہی رہ گیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ اب صحابہ کہتے کہ ہم نے بچے ہوئے کھانے کو اونٹ پر رکھ لیا۔ واضح رہے کہ اس قصہ میں 2 معجزے ہیں، ایک تکسیر کلیجہ، دوسرے تکسیر سا، یعنی کہتے ہیں کہ اس میں 2 معجزہ ہوا، ایک تو یہ کہ وہ روٹی تھوڑی سی تھی، وہ روٹیاں بھی سب کو کافی ہو گئی، اور ایک ہی ایک بکری کا کلیجہ کتنا ہوگا، اور لوگ کتنے تھے؟ 130 صحابہ تھے، ایک بکری کے کلیجے میں 130 صحابہ سیر ہو کر کے بھی کھایا، اور وہ جو روٹیاں تھی تھوڑی سی، وہ بھی الحمدللہ تمام صحابہ کو کافی ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا عظیم الشان الحمدللہ یہ معجزہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آقا کریم سے کھانے کا سوال کیا، آقا نے اسے آدھا وسق، یہ بھی چھوٹا وزن ہے، جو جو عنایت فرمایا، اور وہ اور اس کی بیوی، اس کے مہمان ان کو کھاتے رہے، وہ کم نہ ہوئے۔ آقا نے دیا ایک وسق جو ہے نا 30 سا کے قریب ہوتا ہے، آقا نے دیا ان کو، اور وہ گھر لے گئے۔ وہ غریب آدمی تھے تو آقا نے کچھ ایسا انتظام کر دیا کہ وہ غریب آدمی اس کو لے کے گئے، اب وہ گھر میں رکھے رہے اور نکال کر کے کھاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی کھاتے رہے، ان کی بیوی بھی کھاتے رہے، اس کے مہمان بھی جو آتے تھے وہ بھی کھاتے رہے، کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ان کو لگا کب سے کھا رہے ہیں تو کمی نہیں ہو رہا ہے، آقا نے دیا کتنا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ جو آقا نے دیا تھا ان کو نکال کر کے اس کو ناپ لیا کہ دیکھیں کتنا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، کب سے کھا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ناپ لیا نا جس دن، اس دن سے اب وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب ان کو گھبراہٹ ہوئی، پہلے فری کا آ رہا تھا کہ وہی بس کھا رہے تھے، کہیں جانے آنے کی حاجت ہی نہیں، آقا نے جو دیا نکال کے کھاتے رہو۔ اب ایک دن رہا نہیں گیا، ناپ لیا، تو جس دن ناپا اس دن سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ جب کم ہونا شروع ہوا نا تو گھبراہٹ ہوئی، آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہو گیا؟ تو آقا کا جواب سنیے، آقا کریم نے فرمایا اگر تم اس کو نہیں ناپتے تو عمر بھر کھاتے وہ کم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ناپ کیوں لیا تم نے؟ اگر ناپتا نہیں نا، خود بھی کھاتے، تمہارا مہمان بھی کھاتا، زندگی بھر کھاتے، وہ تمہارا کم نہیں ہوتا۔ ایمان افروز ایک حدیث ابو ہریرہ کی سنیے، آپ نے کئی بار سنے ہوگا لیکن ایمان کی تازگی کے لیے سنیے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بھوک کی شدت سے، اتنی بھوک تھی ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ کبھی میں اپنے پیٹ کو زمین سے لگایا کرتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ یعنی یہ تو معجزہ بھی سنیے اور یہ بھی سنیے کہ صحابہ کیسی کیسی زندگی گزارے تھے۔ ہم لوگ کے یہاں تو کیا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی اتنا بھی ہے لوگوں کے پاس کہ مہینوں کمائے نہیں تو کھا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اناج لوگوں کے یہاں بھنڈار ہوا کرتا ہے۔ صحابہ دیکھیے کہتے کہ اتنی بھوک کی شدت تھی کہ کبھی پیٹ زمین سے لگا لیتا تھا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا، اتنی بھوک تھی۔ کہتے کہ اسی بھوک کے دنوں میں راستے میں بیٹھ گیا۔ کہاں بیٹھا؟ جہاں سے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام گزرا کرتے تھے، وہاں بیٹھ گیا کہ کوئی تو مجھے کھانے کو پوچھ لے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے قرآن کی آیت پوچھی تاکہ آپ میرے پیٹ بھر دیں۔ یعنی غیرت دیکھیے، بھوک اتنی ہے لیکن مانگ نہیں رہے ہیں۔ آج کل مانگنا یعنی ہر فقیر مسلمان دکھتا ہے، یہ اسلام کا کوئی پہچان نہیں، اسلام مانگنے کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابی دیکھیے اتنی بھوک ہے کہ پیٹ زمین سے لگا رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، پھر بھی کلیئرلی مانگ نہیں رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے اور ارادہ یہی ہے کہ یہ مجھے کچھ کھلائے، لیکن مانگ نہیں رہے ہیں۔ غیرت دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت پوچھی۔ مقصد یہ تھا کہ جب میں بولوں گا تو میری آواز سے کمزوری ظاہر ہوگی تو صدیق اکبر کچھ کھانے کو پوچھ لیں گے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پوچھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کی آیت کا ان کو مطلب بتایا، آگے بڑھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی توجہ نہیں دی۔ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔
میں ان سے بھی ایک آیت پوچھی مگر انہوں نے بھی کوئی توجہ نہ کی اور آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، ابو بکر عمر نے کوئی توجہ نہ کی، آقا پاس سے گزرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا تشریف لائے نا تو میری حالت دیکھ کر مسکرائے۔ آقا ہے، آقا کے سامنے تو سب آئینہ ہے، آقا سمجھ گئے ان کو لگی بھوک لیکن ابھی کسی کو بولا نہیں بندے نے۔ آقا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، آقا اپنے گھر آئے تو ایک پیالہ میں کچھ دودھ دیکھا، جب گھر آئے تو ایک پیالے میں کچھ دودھ دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ دودھ کیسا ہے؟ جواب ملا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اصحاب صفہ آج بھی وہ چبوترا مدینہ پاک میں ہے جس چبوترے میں غریب مسکین نادار صحابہ رہا کرتے تھے، 300 ساڑھے 300 400 صحابہ بھی ہو جاتے تھے۔ تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ صفہ میں جتنے غریب ہیں سب کو بلا کے لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو خود ہی کو بھوک پیاس پوری لگی ہوئی تھی، تو آپ کا معمول تھا آقا کریم کا کہ آپ کے پاس جو بھی صدقہ آتا تو اسے صفہ والوں کے لیے بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ نہ کھاتے۔ اگر ہدیہ آتا یعنی صدقہ آتا تو نہیں کھاتے، اگر ہدیہ آتا تو اہل صفہ کو بلا کر اس میں خود بھی کھاتے اور ان کو بھی شریک کرتے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور یہ صفہ والے 300-350 لوگ ہیں اور پھر آقا بھی ہیں، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا اتنے دودھ سے اہل صفہ اتنے سارے لوگ ہیں کیا ہوگا، اس کا تو میں ہی زیادہ مستحق تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ہی حقدار تھا، مجھے ہی بھوک پیاس لگی ہے، مگر آقا کا ارشاد تھا، آقا کا حکم تھا، کوئی چارہ نہ تھا۔ کہتے میں نے سب کو بلا لایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی پیالہ دیا اور فرمایا کہ ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ۔ کہتے میں ایک ایک کر کے سب کو پلاتا رہا یہاں تک کہ سارے صحابہ سیراب ہو گئے۔ ایک پیالہ دودھ ہے، 300-350 صحابہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیالہ لے کر اپنے دست مبارک پر رکھا، جب سب پی گئے آقا نے فرمایا چلے جاؤ، آقا نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اب بھی آقا مسکرائے ان کی طرف دیکھ کر، پھر فرمایا ابو ہریرہ میں اور تم دونوں باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، بیٹھا اور پیا، پھر فرمایا ایک بار پی کر کے آقا کو دیا، فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، اسی طرح آقا فرماتے رہے، یعنی ایک پی کے پھر دے رہے تھے، آقا فرماتے پھر پیو، یعنی کئی بار آقا کریم علیہ السلام نے ان کو پلایا، یہاں تک کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب پیٹ میں گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب باقی جو بچا تھا نا آقا کریم علیہ السلام نے لیا، اس کو پی لیا تو وہ پورا ختم ہو گیا، یعنی ایک گلاس تقریباً 300-350 صحابہ کو بھی کافی ہوا اور ابو ہریرہ کو کئی راؤنڈ آقا نے پلایا اور اس کے بعد خود پی لیے۔ اس سے ایک تو آقا کا معجزہ سمجھ میں آتا ہے اور ایک آج کے دور کا جو معاملہ ہے کہ آقا پیغمبر ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے وہ دودھ کا گلاس دیا ہے نا، تمام صحابہ پیے، پہلے صحابہ پیے، ابو ہریرہ پیے، پھر حضور پیے، وہ تمام صحابہ ایک دوسرے کے جوٹے کو بڑی محبت سے پی لیتے تھے، بڑی محبت سے پیتے تھے۔ یہ نبی ہو کر اپنے صحابہ کے جوٹے کو پیا، غور کریں۔ اور آج پتہ نہیں کون سا کلچر مسلمانوں میں آ گیا کہ آپ کا بچہ آپ کا جوٹا نہیں پیے گا، باپ کا جوٹا بھی بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ نہیں پیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب کلچر مسلمانوں میں آ گیا، جبکہ حدیث پاک میں کلیئرلی بیان ہے کہ مومن کا جوٹا جو ہے اس میں شفا ہے۔ مومن کا جو جوٹا ہے نا، مومن اگر پی کر چھوڑے تو اس میں جوٹا کا اس میں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ یہ آپ کے نبی فرماتے ہیں سور المومنین شفاؤن، یہ حدیث پاک کے جملے ہیں کہ مومن کا جوٹا شفا ہے۔ تو یہ تو اسلام ہے، اور یہ کہ عجیب غریب ماحول ہو، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو پانی پلاتے ہیں نا، وہ جب کسی کو پلایا اور انہوں نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا تو پانی پلانے والا اس پانی کو پھینک دیتا ہے، جبکہ اس کو اگلا بھی کسی مسلمان کو دینا ہے۔ وہ جو پانی پھینکتا ہے نا، قیامت کے دن اس پانی کا سوال ہوگا اس سے کہ تم نے اس پانی کو خراب کیوں کیا، برباد کیوں کیا۔ اس لیے مشورہ تو یہ کہ آپ کو کہیں پر کوئی پانی پینے کے دینا تو گلاس میں چھوڑے نا، کیونکہ آپ چھوڑے تو وہ پھینکے گا، وہ پیے گا نہیں، نہ پیے گا نہ کسی کو پلائے گا۔ یہاں تک کہ کسی مسلمان کو آپ دیں گے بھی نا، آپ اپنا جھوٹا بھی، تو وہ عجیب منہ بنائے گا کہ یہ اپنا جھوٹا پانی دے دیا۔ یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، اللہ کرم فرمائے، جبکہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں چند کھجوریں آقا کی خدمت میں لایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔
آقا کریم علیہ السلام نے دست مبارک میں لے کر دعائے برکت فرمائی اور فرمایا کہ لو ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جس وقت ان میں سے کچھ لینا چاہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لینا۔ ابو ہریرہ غریب صحابی تھے، آقا نے ان کے لیے بھی ایک بار کیا، کچھ کھجور لائے، عرض کیا حضور دعا کر دیجئے، آقا نے لیا، دعا فرمایا کہ اپنا توشہ دان جو برتن ہے نا جو کھجور رکھنے کا اس میں رکھ دینا، اور نکال کر کھولنا نہیں، اس کو نکالتے رہنا بس، اور نکالنا اور توشہ دان کو جھاڑنا نہیں، آقا نے فرمایا کبھی جھاڑنا نہیں، بس اس میں سے نکالتے رہنا۔ ہم نے ان میں سے اتنے وسق راہ خدا میں دے دیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ تو تھا تھوڑا سا، لیکن ہم نے نکال کر کے کھائے بھی، خوب صدقہ بھی کیے، خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوتا تھا، نہیں کمر میں باندھ کے رکھتے تھے، توشہ دان رہا ہوگا وہ تھیلا جیسا، بولے وہ کمر سے کبھی جدا نہ ہوتا تھا، لوگوں کو کھلایا، بانٹا، خوب کھایا برسوں، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن آیا، کہاں آقا کا دور، پھر ابو بکر صدیق کا دور، پھر حضرت عمر کا دور، اس کے بعد حضرت عثمان کا دور، برسوں گزر گئے، اور توشہ دان کتنا بڑا ہوگا کہ آدمی کمر سے لٹکائے رکھا تھا، کتنا بڑا، بہت بڑا، منو تو نہیں ہوگا، کنٹلوں سے تو نہیں ہوگا، کمر میں لٹکا کے رکھے تھے، مطلب چھوٹا سا ہی ہوگا، لیکن آقا نے برکت کی دعا فرما دی تھی۔ الحمدللہ حال یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان کی شہادت کا دن آیا تو وہ گم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس دن فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے اور مجھے دو غم ہے، یعنی لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے دو غم ہے، ایک تو حضرت عثمان کی شہادت کا اور دوسرا میرے توشہ دان کے گم ہونے کا، کہ اس سے میں آقا کے دور سے ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا دور، یعنی برسوں اس سے نکال کر کھاتا کھلاتا رہا، کبھی اس سے کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو آج کے درس کی دوسری حدیث پاک ہے، اس پر امام بخاری نے جو باب بنایا اس کو توجہ سے سن لیجئے، یہ آخرت کے لیے جو ہے نا یہی بنیاد ہے۔ باب بنایا امام بخاری نے کہ النیت فی الایمان، قسموں میں نیت کا بیان۔ اس پر امام بخاری نے جو حدیث لائی، یہ حدیث امام بخاری نے جو یہاں لائی نا، یہی بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی ہے، یہ دوبارہ اس حدیث کو لایا امام بخاری نے، پہلی حدیث بھی یہی ہے، اور اس کے بعد جو یہ حدیث جو ہے وہ سنیے آپ۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے آقا سے سنا فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیت، آقا فرماتے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جو کچھ بھی کرتے ہیں نیکیوں کے نام پر، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں انما لامرئ ما نوی، آدمی جو نیت کرے اس کے لیے وہی ہے، نیت جو کرے وہ ہے، آپ کر کیا رہے ہیں وہ نہیں، آپ کی نیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتی ہے۔ آپ عبادت کیا کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہے عبادت، لیکن خدا کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ آپ کی نیت پہنچتی ہے، نیت کیا ہے آپ کی۔ اور کہا گیا کہ وَكَانَتْ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس نے ہجرت کسی دنیا کی حصول کے لیے کیا تو وہ دنیا کو پائے گا۔ اور امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کیا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے اس میں کلیئر فرما دیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار، تمام چیزوں کا دار و مدار وہ نیت پر ہی ہے۔ نیت اگر اچھی ہے، یقین مانے اللہ کی عبادت کے نام پہ آدمی جو کچھ بھی کرے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ آدمی لاکھوں خرچ کرے، آدمی دن رات عبادت کرے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا قیامت کے دن کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی ثواب کا کام کریں تو اس وقت اپنے دل پر نظر رکھا کریں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں نیت اچھی ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں کہ ہم نیت کیا کریں، تو کوئی بھی نیک کام کرے نا، نیت یہ ہو کہ میرا رب خوش ہونا چاہیے، میں رب کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب خوش ہونا چاہیے۔ اپنے دل میں کوشش کر کے اسی بات کو دہراتے رہیں، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میری لوگ عزت کریں گے، یہ اگر آیا، اگر اپنی شہرت آئی تو یہ کہ وہ سارا کام آپ کر تو لیے لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
نام نہیں ہونا، نام اپنا نام جہاں پر آیا کہ میرا نام ہو. جیسے آج کل اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ تنہائی میں کتنی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ کتنی عبادت کرتے ہیں. جیسے کوئی آدمی مسجد میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مسجد میں پتہ چلا وہ فرض بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنت بھی پڑھ رہے ہیں. اور جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت دل کیا کرتا ہے کہ صرف فرض پڑھ کے اٹھ جائیں یا صرف سنتیں پڑھ لیں، نفل نہ پڑھیں. یعنی کیا ہر آدمی اپنا غور کرے. اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اگر اس وقت لگ رہا ہے کہ نہیں فرض پڑھ لو کافی ہے، اور جب مسجد میں آئے تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا فرض بھی پڑھ لو، سنت بھی پڑھ لو، نفل بھی پڑھ لو، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یار پڑھ لو، لوگ دیکھ رہے ہیں یار ایسا کر لو، تو اگر لوگوں کی وجہ سے آپ نے کچھ کیا نا تو قیامت کے دن کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اپنا کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نیت کا خیال رکھیں کہ اللہ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. کچھ روایتیں اس میں سنیے، چونکہ آج کل اس کا بہت بھرمار ہے. شیطان جو ہے نا ایسا بیکار ہے لوگوں کو کہ کام مطلب ہمارا دکھنا چاہیے. لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دکھنا چاہیے لوگوں کو. لوگ نہیں دکھے تو کیا مطلب ہے یار، کوئی نے دیکھا ہی نہیں، کوئی نے تعریف ہی نہیں کیا، کوئی نے آ کر کے حوصلہ افزائی نہیں کیا، یعنی کوئی نے ہمیں بتایا ہی نہیں یار تم نے ایسا کام کیا. تو یہ عموماً سوچ آتی ہے لوگوں کی. نیکی کر کے لوگ اس کی شہرت چاہتے ہیں، اور یہی شہرت چاہنا یہ اس نیکی کا نا وہ جنازہ نکال دیتا ہے. قیامت میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال ہوگا. دھیان سے اس میٹر کو سن لیجئے اور اپنے اعمال کو بچائیے، کیونکہ قیامت کے دن میں نے پڑھا کتابوں میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں بہت ساری نیکی کی ہوگی، جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ عرض کرے گا مولا میں نے کیا تھا، رب فرمائے گا میرے لیے نہیں کیا تھا، میرے لیے جو کیا تھا، رب کے لیے جو کیا تھا قیامت میں صرف وہی ملے گا. تھوڑا ہو لیکن خدا کے لیے ہو، بہت سارا ہو لیکن خدا کے لیے نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں. قیامت میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال ہوگا. ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے علم عطا کیا. اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا تو نے جو علم سیکھا اس سے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے دن رات اس کے مطابق عمل کیا. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے. خبردار بے شک وہ کہہ لیا گیا. یعنی کوئی عالم اگر اس وجہ سے قیامت کے دن عالم سے بھی پوچھا جائے گا، رب فرمائے گا علم حاصل کیا تھا، عالم بنا تھا، کیا کیا؟ تو وہ بظاہر کہے گا مولا میں نے علم پر عمل کیا. اللہ فرمائے گا نہیں تو نے میرے لیے نہیں کیا عمل، لوگ تمہیں عالم کہیں اس کے لیے تم نے کیا. فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں یہ لوگوں کے عالم کہنے کے لیے کام کر رہا تھا. اور دوسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے دولت دیا. اللہ اسے ارشاد فرمائے گا میں نے تم پر انعام کیا، دولت دی، تم نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے دن رات اس میں سے صدقہ کیا. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تیری یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں کہ نہیں یار یہ تو خوب اللہ کے راستے میں دیتا ہے. خبردار بے شک وہ تمہیں دنیا میں سخی کہہ لیا گیا. تیسرا شخص وہ ہوگا جسے خدا کی راہ میں قتل کیا گیا ہوگا. بظاہر دنیا بولے گی شہید ہو گیا یہ. اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا، میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تیری یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. خبردار بے شک دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام میری ران پر ایک خط کھینچ کر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت میں سب سے پہلے انہی لوگوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. وہ عالم جو اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے دنیا میں رہا، وہ دولت مند جس نے اپنی شہرت اپنی سخاوت دکھانے کے لیے کیا، اور وہ بہادر جس نے راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. بظاہر دنیا کہے کہ شہید ہو گیا لیکن اپنی بہادری کی نیت تھی. تو یہی 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. تو بات یہ نہیں کہ آپ ہیں کتنے بڑے، بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ اپنی نیت کو درست رکھیں، نیت ہی اللہ کریم دیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ کلیئرلی ہے کہ اللہ آپ کا کپڑا نہیں دیکھتا، آپ کا حلیہ نہیں دیکھتا، آپ کا بدن نہیں دیکھتا. رب کی نظر آپ کے دل پر ہوتی ہے. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اپنے دل کو ہمیشہ کلیئر رکھیں، صاف رکھیں. اور نیکیوں کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں یہ تو اپنا کانسیپٹ ایک دم کلیئر رکھیں کہ ہمیں جو کرنا ہے صرف خدا کے لیے کرنا ہے، صرف خدا کے لیے. خدا راضی، بس خدا راضی. دنیا راضی ہو کے بھی کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی تعریف ہوگی، آپ کا نام ہوگا، آپ کی عزت ہوگی. یہ دنیا کے لیے ہے. یہ دنیا گئی تو ختم. اور آج کی تعریف بھی کیا ہے؟
آج کی تعریف بھی لوگ یہ ہے کہ سامنے کا معاملہ اچھا ہے، پیٹھ پیچھے لوگ غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگ آپ کی برائیاں بیان کرتے ہیں، سامنے لوگ اچھا بولتے ہیں. تو اس کو لے کر اپنی آخرت خراب نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت درست کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا نیتوں کو درست رکھیں. روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عابد مطلب عبادت کرنے والا، جس نے طویل عرصہ لمبے عرصے تک اللہ کی عبادت کی. اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں قوم اللہ کے سوا ایک درخت کی عبادت کرتی ہے. لوگ اس عابد کے پاس آئے، بولے شکایت کیا کہ یار وہاں کے لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اپنا کلہاڑا کندھے پر رکھا اور وہ درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا. راستے میں اسے ایک شیخ کے روپ میں شیطان ملا. پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان کہنے لگا تجھے اس سے کیا غرض؟ تو اپنی عبادت چھوڑ کر دوسرے کے معاملات میں کیوں پڑتا ہے؟ عابد نے کہا یہ بھی میری عبادت ہے. شیطان نے کہا میں تجھے ہرگز یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا. چنانچہ دونوں لڑ پڑے. عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا. وہ جو عبادت گزار تھا نا، وہ شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، وہ اس کو پٹک مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا. شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. عابد نے اسے چھوڑ دیا. شیطان اس سے کہنے لگا اے فلاں، اللہ عز و جل نے تجھ سے یہ چیز ساقط کی ہے، تجھ پر فرض نہیں کی. یعنی تجھ پر فرض نہیں ہے کہ تم وہ درخت کاٹو جا کر کے. نہ تو اس درخت کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا گناہ تجھ پر ہوگا. لوگ کر رہے ہیں، تمہیں کیا کرنا؟ روئے زمین پر اللہ کے بہت سارے انبیاء ہیں، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ان کی طرف بھیج دیتا اور انہیں درخت کاٹنے کا حکم دیتا. تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ عابد نے پھر کہا کہ نہیں، میں اسے ضرور کاٹوں گا. دونوں پھر لڑ پڑے. عابد اس پر پھر بھی غالب آیا، اس کو پٹکا اور پچھاڑ کر اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. جب ابلیس جو ہے نا شیطان جو عاجز آ گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تیرے لیے ایک مشورہ ہے جس سے میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور وہ تیرے لیے زیادہ بہتر اور نفع والا ہے. عابد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے چھوڑ دو پھر بتاؤں گا. عابد نے شیطان کو چھوڑ دیا. بولا کہ تم فقیر اور حاجت مند ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہو تم لوگوں پر بوجھ ہو، لوگ تمہاری خبرگیری کرتے ہیں. تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کی غمخواری کرو، خود پیٹ بھر کر کھاؤ اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ. عابد نے کہا یہ بات تو ہے کہ یار دولت تو ہونی چاہیے، ہو تو پھر میں اپنی دولت کھاؤں. شیطان نے کہا کہ تم درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، میں ہر رات تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا. چلے جاؤ واپس اور ہر رات 2 دینار تمہارے سرہانے رکھ دیا کروں گا. جب صبح اٹھو تو انہیں اٹھا لینا، اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے بھائیوں پر صدقہ کرنا. یہ تمہارے اور مسلمانوں کے درخت کاٹنے سے زیادہ فائدہ ہے کہ درخت کاٹنے سے ان لوگوں کو نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی جگہ وہ دوسرا درخت لگا لے گا. عابد نے شیطان کی بات میں غور کیا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے، درخت نہیں بھی کاٹو تو کیا، کاٹ بھی دو تو دوسرا لگا لیں گے، لیکن یہ پیسہ آئے گا تو میں اس کو خود بھی کھاؤں گا اور مسلمانوں پہ خرچ بھی کروں گا، اور میں کوئی نبی بھی نہیں ہوں کہ مجھ پر اس درخت کا کاٹنا لازم ہو. یہ عابد اپنے دل میں کہا. اور نہ ہی اللہ نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ میں اس پر عمل نہ کرنے سے گنہگار ہو جاؤں، اور جو کچھ یہ شیخ نے کہا ہے اس میں زیادہ نفع ہے. چنانچہ وہ عابد نے شیطان سے یہ وعدہ کر لیا، قسم لے لی اور واپس اپنے عبادت خانے کی طرف آیا. صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سرہانے شیطان 2 دینار رکھ کے جا چکا ہے. 2 دینار اسے مل گیا. اس نے انہیں اٹھایا. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، لیکن تیسرے دن اسے کچھ نہ ملا. 2 دن ملا، تیسرے دن کچھ نہ ملا. اب جب وہ تیسرے دن جب کچھ نہیں ملا نا تو اسے غصہ آئی. جب وہ تیسرے دن کچھ نہ ملا تو غصے میں آ گیا اور پھر کلہاڑا کندھے پر رکھ کر درخت کی طرف چل دیا. اب تو اس کو کاٹوں گا. راستے میں پھر وہ شیطان اسی شیخ کی صورت میں اسے ملا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس پر قادر نہیں اور نہ تم اس کام کو کر سکتے ہو، یعنی تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، تم نہیں کاٹ سکتے اس کو. چنانچہ عابد نے اسے پکڑ کر پہلے کی طرح گرانا چاہا تو شیطان نے کہا اب ایسا نہیں ہو سکتا. پھر شیطان نے اس عابد کو پکڑ کر پچھاڑ دیا. پہلے عابد شیطان کو پچھاڑ رہا تھا، اب وہ شیطان اس عابد کو پٹک دیا. اب وہ عابد شیطان کے سامنے چڑیا کی طرح تھا. ابلیس لعین اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، کہنے لگا اپنے ارادے سے واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا.
عابد نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس سے کہا اے فلاں مجھے چھوڑ دے، یہ بتا کہ آج تم مجھ پر کیسے غالب آ گیا؟ اس دن میں نے تم کو 3 بار پٹکا، آج پہلی بار میں تم مجھے پٹک دیے، حالانکہ پہلی مرتبہ میں تجھے پٹکا تھا۔ شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ تجھے اللہ کے لیے غصہ آیا تھا۔ آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا پاور دیکھیے۔ پہلی بار جو تم درخت کاٹنے جا رہے تھے نا، تو تمہاری نیت تھی کہ میں خدا کے لیے کاٹنے جا رہا ہوں، تمہارا غصہ، تمہارا جنون، تمہارا جذبہ سب خدا کے لیے تھا۔ پہلی مرتبہ تمہیں غصہ خدا کے لیے آیا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی، اور اللہ نے مجھے تیرے ہاتھوں میں مغلوب کر دیا، جبکہ اب تم جو جا رہے ہو نا وہ دینار نہیں ملنے کی وجہ سے جا رہے ہو۔ اب تمہاری نیت اس دینار نہیں ملنے کی وجہ سے غصے میں ہو، اس کی وجہ سے تم جا رہے ہو، اور دنیا کے لیے تمہیں غصہ آیا ہے، اس لیے میں نے تجھے پچھاڑ دیا ہے۔ نیت سنیے آپ، نیت جو ہے نا، اگر آپ کی نیت خدا کے لیے ہے تو آپ چھوٹا سا کام کرو، وہ اتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک کے قیامت میں آپ دیکھیں گے۔ اور آپ نے کام بہت بڑا کیا لیکن نیت خدا کے لیے نہیں، دنیا والوں کے لیے ہے، تو وہ بہت بڑا کام بھی وہ بھوسا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی نیتوں کو مضبوط کیجیے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا آپ نے اپنے اعمال کو کیسا پایا؟ ایک بزرگ کو کس نے خواب میں دیکھا کہ کیسا رہا آپ کے اعمال کا معاملہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو عمل بھی میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اسے دفتر اعمال میں پایا، اعمال نامے میں پایا اس کو، یہاں تک کہ انار کا ایک دانہ جو میں نے راستے سے ہٹا دیا تھا اور ہماری ایک بلی جو مر گئی تھی اسے بھی میں نے نیکیوں کے پلڑے میں دیکھا۔ نہیں، ایک انار کا دانہ راستے میں پڑا تھا تو دانے کا احترام کرتے ہوئے میں نے اس کو اٹھا کر کنارے کر دیا تھا، یہ ثواب بھی میں نے پایا، اور ایک بلی میری مر گئی تھی تو اس کا ثواب بھی میں نے پایا، اور میری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھاگا تھا جسے میں نے گناہوں کے پلے میں پایا، کیونکہ ریشم مرد کے لیے اجازت نہیں ہے، تو ریشم کا ایک دھاگا بس میری ٹوپی میں تھا، اس کو بھی میں نے گناہوں کے پلے میں پایا۔ اور کہتے ہیں کہ اور میرا ایک گدھا تھا جو مر گیا تھا جس کی قیمت 100 دینار تھی، میں نے اس کا ثواب نہیں پایا۔ بلی مر گئی تھی اس کا ثواب پایا، گدھا مر گیا تھا اس کا ثواب نہیں پایا۔ تو عرض کیا کہ بلی کا مرنا تو نیکیوں کے پلے میں ہے لیکن گدھے کا مرنا اس میں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں پوچھا فرشتوں سے تو مجھ سے کہا گیا کہ اسے وہاں بھیج دیا گیا ہے جہاں تم نے اسے بھیجا تھا، کیونکہ جب تمہیں اس کے مرنے کی خبر ملی تھی تو تم نے اس پر اللہ عز و جل کی لعنت کی تھی، اس وجہ سے گدھے میں تمہارا ثواب باطل یعنی خراب ہو گیا۔ جب گدھا مرا تھا تو گدھے کو برا بھلا کہے تھے تم نے، اس لیے تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کہتے کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں گیا تو ضرور اس کا ثواب بھی نیکیوں کے پلڑے میں ہوتا۔ اور کیجئے، جانور بھی مرا ہے نا، اس وقت بھی نیت اگر صحیح ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا الحمدللہ۔ منقول ہے کہ ایک شخص عورتوں کی شکل و صورت، نیت کی طاقت دیکھیے، ایک شخص عورتوں کی شکل صورت بنا کر نکلتا اور جہاں شادی یا موت کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتی وہاں جاتا۔ یہ ایک عجیب عادت بنا لیا تھا اس بندے نے، عورتوں کی شکل صورت میں برقع وغیرہ پہن کر کے عورتوں کا حلیہ بنا کر یہ دعوتوں میں گھس جاتا تھا، اور دعوت چاہے شادیوں کی ہو اور چاہے وہ موت میت کی ہو وہاں گھس جاتا تھا، اور جو بھی کھانا پینا، چونکہ اب نقاب ہے تو لوگ پہچان نہیں پاتے کس کی یہاں کی کہاں کی ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ عورتوں کے مجمع میں گیا، وہاں کسی عورت کا ایک موتی چوری ہو گیا، موتی چوری ہو گیا عورتوں میں ہی۔ تو لوگوں نے شور مچایا کہ دروازہ بند کر دو تاکہ کوئی عورت باہر نہ جائے، ہم ہر عورت کی تلاشی لیں گے۔ اب یہ تو تھا مرد، عورت کے لباس میں تھا، اب وہ ایک ایک کی تلاشی جو گھر والے تھے وہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ اس شخص کی اور اس کے ساتھ ایک عورت کی باری آ گئی، یعنی وہ جو مرد تھا عورت کے حلیے میں، اس کے سامنے ایک عورت تھی، اس کی تلاشی ہونی تھی، اس کے بعد اس کا نمبر تھا۔ یہ تو گھبرایا یہ کہ اب یہ میرا کیا بنے گا۔ اس شخص نے خلوص کے ساتھ، نیت دیکھیے، اس شخص نے اپنے دل میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر آج میں ذلت سے بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، مولا آج بچا لے، اگر آج تو نے بچا لیا نا پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ جیسے ہی اس نے دعا کی نا، اے اللہ اگر ذلت سے بچا لے کبھی نہیں کروں گا، اب یہ دعا مانگا ہی تھا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چنانچہ وہ موتی اس عورت کے پاس سے آ گیا جو اس کے پہلے تھا۔
جیسے موتی مل گیا تو آواز دیا گیا کہ اب کوئی گھبرائے نہ، موتی مل گیا ہے، اب کسی کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ نیت دیکھیں، وہ حضرت عمر کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک شخص شراب کی بوتل لے کر آ رہا تھا اور حضرت عمر کو آتے دیکھا تو گھبرا گیا کہ اب یہ تو ماریں گے، شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہوں، تو بازو میں چھپایا چادر کے نیچے۔ حضرت عمر آئے قریب، فرمایا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ سرکہ مطلب شربت اس دور میں، بولے سرکہ ہے۔ تو فرمایا سرکہ کوئی چھپا کے لے جانے کی چیز ہے، دکھاؤ۔ تو وہ دعا کیا اللہ کی بارگاہ میں دل میں کہ یا اللہ آج اگر عمر سے بچا لیا نا تو پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یعنی آدمی دل صاف کر کے کلیئر دل میں اللہ کے لیے آدمی یعنی اپنی دل کو ٹوٹلی خدا کی طرف متوجہ کرے تو رب کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے۔ تو جیسے نکالا نا تو وہ واقعی میں سرکہ تھا، وہ اللہ کریم نے شراب کو سرکے میں بدل دیا تھا۔ وہ سرکہ در حقیقت تھا نہیں، تھا وہ شراب ہی، لیکن رب نے قبول کیا سرکے کو، اس شراب کو سرکے میں یعنی شربت میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اپنا دل جو ہے نا وہ رب کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبید محمد بن حسان تستری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کھڑا تھا۔ وہ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن تھا، حج کا جو دن ہوتا ہے، حج کا اصل دن یہی ہے 9 تاریخ کو، کہ عصر کے بعد اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے۔ یہ واقعہ سنیے، عصر کے بعد کا وقت تھا اور اپنے زمین پر ہل چلا رہے تھے، اور تاریخ کون سی تھی؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی حج کا دن تھا۔ اسی دوران ان کا کوئی بھائی جو ابدال میں سے تھا، ابدال مطلب اولیاء کرام میں ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے، بڑے ولی ہوتے ہیں، ابدال میں سے تھا، ان کے پاس آیا اور ان کے کان میں کچھ بات کی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا نہیں، تو وہ بادلوں کی طرح زمین کو چھوتا ہوا چلا گیا۔ اللہ والا اللہ کے ولی تھے، وہ بادل جیسے اڑتے ہیں نا، ان کا بھائی بھی اڑ کر کے چلا گیا۔ یہ جو بزرگ ہل چلا رہے تھے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے عرض کی اس نے آپ سے کیا کہا تھا، یعنی آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ کسی دوسرے نے پوچھا انہوں نے سے، تو اس بزرگ نے فرمایا یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ حج کرو گے؟ 9 ہی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 9 تاریخ ہے اور یہ مکہ میں نہیں ہے، دور کہیں اپنے علاقے میں ہے۔ ان کا بھائی ان کے کان میں آ کر کے پوچھا حج کرو گے میرے ساتھ؟ تو اب 9 تاریخ ہے، اسی دن حج ہے، تو یہ سوچا ہوگا کہ یار یہ میں یہاں پر ہوں اتنا دور، یہ اور آج بول رہے ہیں حج کرنے کو، تو کہاں سے جاؤں گا؟ تو وہ اللہ کے ولی تھے، وہ تو اڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کیا پوچھا جا رہا تھا؟ تو بولے وہ میرے کان میں پوچھ رہے تھے کہ میرے ساتھ حج کرو گے؟ تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے انکار کیوں کیا، آپ نے منع کیوں کیا، کہ آپ نے انکار کیوں کہ آپ چلے جاتے، وہ تو اڑ کے چلا گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں گیا کہ میری حج کی نیت نہیں تھی۔ کیسے جاتا؟ نیت بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ آیا ابھی میرے پاس آ کر کے بولا کہ چلو، اور میں چلے جاتا، میری نیت کہاں تھی؟ بول رہا میری حج کی نیت نہیں تھی، بلکہ شام تک یعنی میں جو آیا تھا، دیکھیے نیت دیکھیے، بزرگ کہتے ہیں میں جب ہل لے کر کے آیا تھا نا زمین پہ، تو میری نیت تھی کہ میں شام تک ہل جوتوں گا، تو میں نیت کر کے آیا ہوں شام تک ہل جوتوں گا، اور یہ بیچ میں آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ حج کرو، تو میں اپنی یہ جو میری نیت ہے، نیت ہل جوتنے کی ہے، اور جا کے حج کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ یعنی نیت دیکھیے، بزرگ کی نیت یعنی کہتے کہ میں شام تک ہل جوتنے کی نیت سے آیا تھا، تو میں کہاں حج کرنے کے لیے جاؤں؟ مجھے خوف ہوا، کہتے ہیں کہ میری تو نیت نہیں تھی، مجھے ڈر ہوا کہ اگر اس کی خاطر یعنی بھائی کی خاطر، کہ میرا بھائی اللہ کا ولی ہے، مجھے اڑا کر لے جائے گا، اس کی خاطر اگر حج کو جاؤں اور نیت میری نہ ہو، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ نیت کچھ اور تھی، اپنے بھائی کی وجہ سے آ گیا۔ کیونکہ اس طرح میں اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل میں دوسری چیز داخل کرتا، اس لیے جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے نزدیک 70 حج سے بڑھ کر ہے۔ کھیتی میں ہل جوت رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لیکن نیت میری درست ہے، تو 70 حج سے میری بہتر ہے۔ آخری واقعہ سنیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے راستے سے جہاد کے لیے نکلا، تو ہم میں سے کسی نے توشہ دان بیچنا چاہا، سمندر کے راستے کشتی میں تھے اور جہاد کے لیے جا رہے تھے، توشہ دان ایک کے پاس تھا، تو وہ ان میں سے کسی نے جا رہے تھے جہاد کے لیے، مجاہدین کی فوج تھی، ایک نے اپنا توشہ دان بیچنا چاہا، تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اسے خرید لیتا ہوں تاکہ جہاد میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اور جب کسی شہر میں پہنچ جاؤں گا تو اسے بیچ دوں گا اور کچھ نفع بھی کما لوں گا۔ یہ ارادہ کیا، جا ہی تو رہے تو خرید لیتا ہوں۔
چنانچہ وہ توشہ دان، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ توشہ دان میں نے خرید لیا اسی رات، کہتے ہیں جس رات وہ توشہ دان خریدے نا اسی رات کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے دو آدمی اترے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ مجاہدین کے نام لکھو۔ آسمان سے فرشتے آئے اور اسی کشتی میں آئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو جو مجاہدین ہیں ان کا نام لکھو۔ چنانچہ وہ لکھوانے لگا کہ فلاں شخص ہے یہ گھومنے پھرنے کی نیت سے نکلا ہے، اس کا یہی لکھو۔ فلاں شخص آیا ہے یہ دکھاوے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے یہ لکھو۔ اور فلاں شخص تجارت کے ارادے سے آیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ بھی لکھو۔ اور فلاں کے بارے میں لکھو کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اب یہ جو توشہ دان خریدا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے نے میری طرف دیکھ کر کے کہا کہ ان کا نام لکھو، یہ تجارت کے لیے آیا ہے، یہ بزنس کے لیے آیا ہے، اس کا نام اسی میں لکھو۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو بزرگ تھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے گھبرا گیا، میں تو گھر سے تلوار لے کر بھالے لے کر نکلا ہوں جہاد کے لیے، اور یہ فرشتے کہہ رہے ہیں تجارت کے لیے نکلا ہے۔ میں نے کہا فرشتوں سے کہ اللہ سے ڈریے، میں تجارت کے لیے نہیں نکلا، میرے پاس کوئی تجارت کا سامان بھی نہیں ہے کہ جس سے میں تجارت کروں، میں تو جہاد کے لیے نکلا ہوں، میرا نام جہادیوں میں لکھیے۔ تو اس فرشتے نے کہا اے شیخ، تم نے کل ایک توشہ دان خریدا تھا اور تم اس میں نفع حاصل کرنا چاہتے تھے، تمہاری نیت تم جہاد کے لیے نکلے تو یہ راستے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ میں روتے ہوئے کہا مجھے تاجر نہ لکھو۔ تو اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کے کہا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا لکھو کہ فلاں شخص نکلا تو جہاد کے لیے تھا، لیکن راستے میں اس نے ایک توشہ دان خرید لیا تھا کہ اس سے نفع حاصل ہو، پھر اس کے بارے میں جو اللہ چاہے گا حکم فرمائے گا۔ غور کیجئے، یعنی راستے میں بھی نیت خراب ہوئی تو جہاد کا ثواب ختم۔ تو آپ جب نکلے نا کسی نیکی کے لیے، نماز کے لیے نکلیں تو راستے بھر وہی رہے، نمازی رہے۔ کئی بار ہوتا نا آدمی نکلا ہے جمعہ کے لیے، تیار پہلے ہو گئے، اور گھر میں تو کہے کہ امی میں جا رہی ہوں، نہ جا رہا نماز کے لیے، وہ کہیں چوراہے میں کھڑا ہے تو کوئی وہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے، تو یہ جو آنے کا ثواب ہے نا وہ ختم ہو جاتا، جی یہ ختم ہو جاتا۔ اور کئی بار اس سے گفتگو ہونے لگی، اس سے ہونے لگی، اور وہ بات ہونے لگی تو چیٹنگ ہونے لگی، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی جماعت کا وقت تھوڑی ہے۔ تو یہ جو آنے کا وقت، نیت کر کے نکلے تھے گھر سے جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہ بیچ کے جو دنیاوی کام ہے نا یہ آپ کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کا خیال رکھا کریں، اپنی نیتوں کا اعتبار رکھا کریں۔ یہاں تک کہ سری سکتی فرماتے ہیں کہ تمہارا تنہائی میں، یہ قول سن لیجئے، اپنے دل پہ اس کو لکھ لیجئے، کہ کہتے ہیں کہ تمہارا تنہائی میں خلوص کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا 70 یا 700 حدیث لکھنے سے بہتر ہے۔ تنہائی میں جب آپ اکیلے ہوں، اگر آپ خلوص چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے لیے کچھ کروں، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں، کوئی نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ کے گھر کا کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، اٹھیں اس وقت، مصلی بچھائیں اور اس وقت عبادت کریں کہ آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہوں، میرا رب ہے، صرف میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنا 700 حدیث لکھنے سے بہتر ہے۔ کرنا چاہیے کبھی کبھی یہ، یعنی انسان کے پاس کچھ تو عمل ایسا ہونا چاہیے جس عمل کی خبر صرف خدا کو ہو اور اس بندے کو ہو، ورنہ آج کل ایسا عمل تو بہت کم ہے نا کہ میں کر رہا ہوں صرف میرے خدا کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے۔ یعنی ہر آدمی سوچے کہ ہمارے پاس ایسی نیکی کتنی ہے کہ جس کی خبر صرف خدا کو ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہی نیکی جو ہے نا کہ جس نیکی کی خبر صرف خدا کو ہے اور کوئی نہیں جانتا، یقین مانے قیامت کے دن بخشوانے کی سب سے مضبوط نیکی وہی ہوگی۔ تو ایسی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد